الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق علیہ. ایک حدیث شریف ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں نے نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ چار خصلتیں، یہ چار عادتیں موجود ہوں، وہ خالص منافق ہے، یعنی اس کی عملی زندگی جو ہے وہ نفاق پر مبنی ہے، ظاہر ہے. کوئی بھی مسلمان اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ اس کے نام کے ساتھ منافق کا لفظ جوڑا جائے، لیکن یہ چار خصلتیں جس شخص کے اندر ہیں، اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق قرار دیتے ہیں. اسی لیے ہر مسلمان کو ان چاروں خصلتوں سے بچنے کی پوری کوشش اور پورا اہتمام کرنا چاہیے. وہ چار خصلتیں اور چار عادتیں کیا ہیں جن کی وجہ سے ایک مومن پر، ایک مسلمان پر نفاق کا داغ اور نفاق کا دھبہ لگتا ہے، منافق ہونے کا دھبہ اس کے اوپر آتا ہے، منافق ہونے کا داغ برا نشان اس کے اوپر آتا ہے. وہ چار عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے پہلے ایک بات یہ بھی فرمائی: وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. کہ چار باتیں اگر کسی کے اندر چاروں ہی باتیں ہیں تب تو وہ یہ سمجھے کہ وہ گویا منافقین کے راستے پر ہی چل پڑا ہے، عملی طور پر اس نے منافقین کا راستہ اختیار کر لیا ہے. لیکن اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس شخص کے اندر ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی موجود ہے تو اس کو چھوڑنے کی اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ فرمائے: اذا اؤتمن خان. ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. معلوم ہوا امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. خیانت یہ عمل نفاق ہے، منافق کا کام ہے خیانت کرنا. مسلمان کو، ایک مومن کو خیانت سے بچنا اور اپنی حفاظت کرنا خیانت سے، کہ اس کے اندر خیانت کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس کو اپنی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ تو اس کے ایمان کے اندر نقص پیدا ہوگا، اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور منافق ہونے کا داغ، منافق ہونے کا دھبہ اس کے اوپر لگ جائے گا. دوسری چیز ارشاد فرمائی: وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ جھوٹ بولے تو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. معلوم ہوا
جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان سچ بولنا ہے، سچائی ایمان کا تقاضا ہے، جھوٹ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو جھوٹ بولنا ایک منافق کا کام ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ صفت ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے فوری طور پر اپنے اندر سے اس صفت کو دور کرنا چاہیے، اس عادت کو چھوڑنا چاہیے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر سچ ہونا چاہیے۔ اس کی جو پہچان ہے وہ ایک سچے اور ایماندار انسان کی حیثیت سے اس کی پہچان ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو اور سچا ہو۔ دیانتداری اور سچائی یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ جھوٹ اور بددیانتی، خیانت یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وہ کسی سے کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں غداری کرے، دھوکہ دے، اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ انسان کسی سے کوئی وعدہ کر لے اور پھر بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے اور اس وعدے کو نہ نبھائے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرے تو جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو، ناقابل برداشت کوئی تکلیف پیش نہ آ رہی ہو، کوئی خاص عذر نہ ہو، تب تک کوشش یہ کرے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس وعدے کو نبھائے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ تیز گفتگو کرنے کے نوبت آ جائے تو گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے، گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ تو معلوم ہوا گالیاں بکنا اور ناشائستہ الفاظ بولنا، بد تہذیبی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر جھگڑا بھی ہو، ناراضگی بھی ہو، تو اس جھگڑے اور ناراضگی کے وقت میں بھی وہ شائستگی اور تہذیب کا دامن نہ چھوڑے۔ اور پھر گالیاں بکنا اور نازیبا الفاظ بولنا یہ تو بہت ہی بری اور گھٹیا حرکت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی جو پہچان ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، سچا ہو، وعدے کا پابند ہو، اور گفتگو میں خاص طور سے اگر کسی سے تیز گفتگو ہو رہی ہے، کوئی جھگڑے کا موقع ہے تو بحث مباحثے کا موقع ہے، اس وقت بھی ناشائستہ اور غیر مہذب الفاظ استعمال نہ کرے، بلکہ شائستہ گفتگو کرے، اچھے لہجے میں گفتگو کرے تاکہ دوسرا اس کے اخلاق سے متاثر ہو سکے۔ اس لیے کہ اسلام کی اشاعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا آج ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنائیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حق تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ خاص طور سے یہ چاروں عیوب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ان چاروں چیزوں سے بچتے رہنے کا اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔